اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صلوات عرض کیا تھا کہ ذات احدیت کے وجود کی سب سے پہلی دلیل وجود مصطفیٰ، پہلی دلیل وجود مصطفیٰ ہے، پہلا ہادی، پہلا رہبر، پہلا اسوہ کمال ذات مصطفیٰ ہے کہ جس نے عرش کے چپے چپے کو اپنی عبادت سے نوازا، تسبیحیں پڑھ پڑھ کے، تحمید کر کر کے انبیاء کو بتایا کہ معبود سے گفتگو کیسے کی جائے، ملک سے بتایا کہ آداب زندگی اور آداب بندگی کیا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں، کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں کہ اگر اس نے مصطفیٰ یا مصطفیٰ کے گھر سے استفادہ کے بغیر توحید کو پہچانا۔ پہچان توحید اسی گھر سے، یہی وہ گھر ہے کہ جو توحید کی رمزوں کو جانتا ہے، یہی گھر توحید کی بندگی کو جانتا ہے، توحید کی عظمت کو جانتا ہے۔ وہاں ہوں یا یہاں، اور یہی وجہ ہے کہ جتنا اس نے اس سے پیار کیا ہے، بندہ ہو کر، عبد ہو کر،
اس نے بھی پیار کی آخری حد کو طے کیا ہے. یہ پیار کرتے کرتے یہ نہیں تھکا عبد ہو کر، پیار کرتے کرتے یہ نہیں تھکا، اور وہ معبود ہو کر اس نے بھی اس کی ثنا میں وہ کچھ کہہ دیا کہ جو کسی نبی کے بارے نہیں کہا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ بندے اس کے ایسے ہیں کہ بندے ہو کر ہم نام توحید بن گئے. بندے ہو کر ہم نام توحید بن گئے. مصطفیٰ کے دو نام ہیں جو معروف ہیں، ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد. ایک احمد نام ہے اور ایک نام ہے محمد. جب تک یہ وہاں تھا احمد تھا، جب وہاں تھا احمد تھا، اور جب یہاں آیا محمد بن گیا. ہاں وہاں تھا تعریف کر رہا تھا، جب یہاں آیا تعریف ہو رہی ہے. وہاں تھا تعریف کرنے والا، یہاں آیا تعریف کرانے والا. کہتا ہے تو وہاں تھا میری تعریف کرنے والا، اب وہاں چلا گیا اب تیری تعریف ہو رہی ہے. دوسرے لفظوں میں کہوں، یہ وہاں تھا یہ تعریف کر رہا تھا، تعریف ہو رہی تھی معبود کی. اب جب یہاں آیا تو معبود اس کی تعریف کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں تیری عبادت سے سیر نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے تو نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بناتا. بس یہ محمد ہے کہ جس کو اس نے اپنا ہم نام بنایا، یہ علی ہے کہ جس کو اس نے اپنا ہم نام بنایا. یوں تو عابدین کا سلسلہ، ہر نبی کا لقب ہے عابد ہونا. ہر نبی کا، توجہ ہے نا جناب، ہر نبی کا لقب ہے عابد. آدم بھی عابد ہے، نوح بھی عابد ہے، ابراہیم بھی عابد ہے، موسیٰ بھی عابد ہے، عیسیٰ بھی عابد ہے. یہ سلسلہ عابدین کا سلسلہ ہے، عابدین کا. اسی گھر کا اول العابدین مصطفیٰ، اس گھر کا اول العابدین مصطفیٰ، اور اس کا اسی گھر کا ایک علی ہے جس کا لقب ہے زین العابدین. آغاز عبادت بھی اسی گھر سے، زینت عبادت کی بھی اسی گھر سے. اب جو انبیاء ہے نا، تو کسی عابد کا لقب ہے صفی اللہ، کسی عابد کا لقب ہے نجی اللہ، کسی عابد کا لقب ہے خلیل اللہ، کسی عابد کا لقب ہے کلیم اللہ. عبادت کی شان ہے نا. ہاں عبادت کر رہے ہیں اللہ نے صفی بنا دیا، عبادت کر رہے ہیں نجات دینے والا بن گیا، عبادت کر رہے ہیں اللہ سے دوستی بن گئی، عبادت کر رہے ہیں کلیم اللہ بن گیا، عبادت کر رہے ہیں روح اللہ بن گیا، عبادت کر رہے ہیں ولی اللہ بن گیا. توجہ فرما رہے ہیں نا جناب. ہاں یہ سلسلہ عبادت عابدین کا صفی اللہ سے ولی اللہ تک، صفی اللہ سے ولی اللہ تک. ہر صفی اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ہر نبی کا یہ کلمہ ہے، خواہ وہ صفی اللہ ہے، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو صفی اللہ، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو نجی اللہ، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو خلیل اللہ، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو کلیم اللہ، امت کو پڑھا رہے ہیں پڑھو روح اللہ. لیکن ہر نبی کا اپنا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اور علی ولی اللہ کے کلمے کا افتتاح تو پہلے بھی ہو چکا تھا، اور اظہار کب ہوا؟ اظہار کس دن سے ہوا ہے علی ولی اللہ کا، وہ بھی بتاتا چلو نا. علی ولی اللہ کے کلمے کا اظہار کس دن سے ہوا؟ آج کل جو بحثیں چلتی ہے نا، تو کوئی صاحب کہتے ہیں تقسیم میں کہ جناب فلاں
बुजुर्गों में पहला मुसलमान है, फुला बच्चों में पहला मुसलमान है, वो बच्चा कह के वो बच्चों में पहला मुसलमान है और वो बुजुर्गों में पहला मुसलमान है। हाँ, तो इकबाल ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करके भी बड़ी बात कह रहा हूँ, तो वो कहने लगा कि मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इनमें से किसी से इत्तेफाक नहीं है इस तक़सीम में। न मैं कहता हूँ कि बच्चों में अली पहला, न मैं कहता हूँ बूढ़ों में फुला पहला, और न मुझे इस बात से इत्तेफाक है इकबाल की इस बात से कि मैं कहूँ मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली। अरे भाई, मुस्लिम में और इस्लाम में फर्क है, मुस्लिम होने में और इस्लाम में फर्क है। अगर अली मुस्लिम है, अगर अली मुस्लिम है तो नबी को क्या कहोगे? नबी को भी मुस्लिम कहोगे या इस्लाम कहोगे? नबी मुस्लिम है या नबी इस्लाम है? अगर नबी मुस्लिम नहीं बल्कि नबी के मानने का नाम मुस्लिम होना है, नबी के मानने का नाम मुस्लिम होना है, तो नबी तो इस सारे घर को कह रहे हैं अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, ये सारे मोहम्मद है और कोई मोहम्मद मुस्लिम नहीं, कोई मोहम्मद मुस्लिम नहीं, सारे मोहम्मद इस्लाम है, इस्लाम। तो ठीक है ना आपका? हाथ बढ़िए जरा खुले दिल से। सारे मोहम्मद इस्लाम है, इनको मानना मुसलमान होना है। मुसलमान तो वो होता है, उसे कहते हैं कि जो ना हो फिर हो, न हो फिर हो, न होने के बाद हो, और जहां न होना है ही नहीं, न होने का वजूद है ही नहीं, जब है ही नहीं तो वहां ये कहना भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता बतौर इजहार के कहूं कि कब से इजहार हुआ, इधर 10 दिन नबूवत पे, ये कहूं रहले नबूवत पे, रहले नबूवत पे जिस दिन से कुरान नातिक आया, रहले नबूवत पे जिस दिन कुरान नातिक आया, आते ही उसका नाम क्या? कुरान नातिक का अली इब्न अबी तालिब। बस क्यों ही आया ना, तो नबी को देख के, आंखें खोल के नबी को देख के क्या कहते? कहते अशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह। उस दिन कह रहे हैं कि जब आए ना इस दुनिया में, कहते हैं अशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। गवाही उस शय की दी जाती है जो पहले से हो, गवाही तो उसी बात की होती है ना जनाब कि जो पहले से हो। ये नहीं कह रहे कि आज इजहार कर रहा हूं, बल्कि कह रहे हैं मैं उस नबुव्वत की गवाही दे रहा हूं जब से तुम बन रहे थे मैं देख रहा था। अशहदु अन्नका, नाराज होकर न सुनिए, अशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और नबी फौरन जवाब में कहते हैं अशहदु अन्नका लवलियुल्लाह, मैं भी गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के वली हैं। जब से मैं रसूल हूँ उस वक्त से तू वली है, जब से मैं रसूल हूँ उस वक्त से तू वली है। तो अब जब दोनों भाइयों ने एक दूसरे का कलमा पढ़ा, दोनों भाइयों ने जब एक दूसरे का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के दोनों भाई काबतुल्लाह में ये ऐलान कर रहे हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये सुन्नत नबी है, और अलीयुन वलीयुल्लाह कहना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये सुन्नत अली है, और अलीयुन वलीयुल्लाह कहना ये सुन्नत नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
دیکھنا یہ ہے کہ رسول کی کون کر رہا ہے تصدیق، اور علی کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ قول رسول کا منکر کون ہے؟ قول علی کا منکر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عبودیت کی جو منزلیں ہیں نا، صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، حبیب اللہ، ولی اللہ، یہ ہیں عبودیت کی منزلیں۔ اور ولی اللہ کے بعد سب ولی اللہ کے بیٹے حجج اللہ، سب بیٹوں کا نام کیا ہے؟ حجج اللہ۔ علی کے سارے بیٹے کون ہیں؟ حجج اللہ، حسن سے لے کر مہدی تک یہ سارے کیا ہیں؟ حجج اللہ۔ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں نا وہ بنتے ہیں حجج اللہ، اللہ کی حجتیں، اللہ کی حجتیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ بڑا عجیب تسلسل ہے نظام شریعت میں اور مکتب تشیع میں، کہ اتنا تسلسل ہے کہ اللہ کا نمائندہ مصطفیٰ کے نمائندے ہمارے ائمہ، اور جب ہمارے ائمہ نے ہمارے ائمہ کا آخری نمائندہ پردہ غیبت میں جا رہا ہے نا تو وہ بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ آخری نمائندہ جب پردہ غیبت میں جا رہا ہے نا تو وہ بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ہمارے عمل حوادث الواقعہ کہ جو بھی حادثہ رونما ہو، میں مہدی آل محمد تمہیں بے وارث نہیں چھوڑ رہا۔ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، ان واقعات میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا۔ انہم حجتی علیکم، یہ ہم میری طرف سے تم پر حجت ہے۔ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں۔ وہ مجتہد کا تسلسل قائم ہو گیا، امام سے، امام کا نبی سے، نبی کا اللہ سے، درمیان میں کوئی خلا نہیں۔ درمیان میں یعنی مقام اجتہاد اور مقام مرجعیت اتنا بلند ہے، اتنا کہ اس کا تسلسل قائم ہو گیا ہے امام کے ساتھ۔ فرماتے ہیں میں ان کو حجت بنا رہا ہوں، سمجھے نا؟ یہ حجت ہے کس کی طرف سے؟ امام زمانہ کی طرف سے۔ امام حجت اللہ ہوتا ہے، امام حجت اللہ ہوتا ہے، اور مجتہد حجت الاسلام ہوتے ہیں۔ مجتہد اسلام کی حجت اور امام اللہ کی حجت، سمجھ رہے ہو نا؟ امام ہے حجت اللہ، نبی ہے نبی اللہ، ربط دیکھیے، اور یہ ہیں حجت اللہ کے نمائندے۔ فرماتے ان کی منزل کیا ہے؟ الراود علیہم کالراود علی اللہ، ان کی بات کو ٹھکرانے والا، ان کی بات کو رد کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی بات کو ٹھکرانے والا۔ سمجھ رہے؟ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ مقام میں مرجعیت یہ ہے۔ یاد رکھو کہ جنہوں نے مرجع کی عظمت کا خیال کیا ہے نا اسی قوم میں انقلاب برپا کیا۔ جن دلوں میں مقام مرجعیت تھا اور عالم کی عظمت تھی وہاں انقلاب آیا۔ جب تک دلوں میں انقلاب نہیں آئے گا اس وقت تک معاشرے میں انقلاب نہیں آئے گا۔ پہلے دلوں کو منقلب کرو پھر معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ اور یہاں بیٹھنے والی جمعیت، یہاں مجالس صرف سنو نہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے اس کو نکال دیا۔ جگہ دو اور جگہ دیکھیں، یہ سوچ لو کہ یہ صرف ممبر پہ بیٹھنے والا مبلغ نہیں، ہم بھی مبلغ ہیں۔ صرف ممبر پہ بیٹھنے والے کے فرائض نہیں، ہمارے بھی فرائض ہیں۔ اور یہاں سے جانے کے بعد اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں اگر تبلیغ سے متاثر ہوئے ہو تو وہاں انقلاب برپا کرو۔ ان بستیوں میں جا کر، ان دیہاتوں میں جا کر، ان شہروں میں جا کر دنیا کو بتاؤ علم بے وارث نہیں، دین بے وارث نہیں، یہ 14 وارث ہیں ان کے، اور 14 کی طرف سے ہم
ذمہ داری ہے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ہم تبلیغ کریں. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے چلے جائیں پھر ماحول ہی ختم ہو جائے, ماحول ہی بھول جائے. جناب باتیں تو ابو ظبی کی تھی, اب پاکستان میں آزاد ہے. میرے بھائی ان تبلیغوں کا, ان روپیوں کا, اس رقم کے خرچ کرنے کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں اور اپنے اپنے شہروں میں احیاء دین کرو, افکار دین کی اشاعت کرو. پھر تو لطف ہوگا. 2 ماہ مسلسل مجالس سننے کا, وقت دینے کا, بیٹھنے کا. اس وقت کی قیمت لگاؤ, قیمت. ہاں یہ وقت ارزاں نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ہم آئے اٹھ کے چلے گئے. بھئی ہم تو یہ نعرے والے کی جو بات کرتے ہیں نا, جہاں عبادت ہے نا وہاں یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے دماغوں کو بھی تر و تازہ رکھا جائے, تاکہ دین کے سننے کے لیے آپ کے ذہنوں کو حاضر رکھا جائے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لہذا اپنے اوقات کی قدر کرو. یہ وقت بے قیمت نہیں ہے. اس وقت صحیح مومن ہوگے جب اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متدین معاشرہ قائم کر لو گے. صلوات پڑھیے محمد عرض کر رہا تھا میں کہ نمائندگی توحید کے ہے نا حضرت طبیعت نمائندگی توحید کے جو مختلف نام ہیں, صفی اللہ, نجی اللہ, خلیل اللہ, کلیم اللہ, روح اللہ, حبیب اللہ. تو آپ کہیں گے جناب انبیاء میں 2 لقب ایسے ہیں کہ جہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ 2 شخصیتیں نبیوں میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے دوستی بنا لی. بڑی عجیب بات ہے نا, عبد کی دوستی ہو جائے محبوب اللہ سے, عبد کی خالق سے دوستی. بھی دوستی میں دیکھا تو یہ یقین ہے کہ ہم وزن ہو, ہم حیثیت ہو, علم کے لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے, فقہ کے لحاظ سے, ہم خیال ہونے کے لحاظ سے. عجیب بات ہے کہ ایک بندے کی دوستی معبود سے, بننے والے کی دوستی بنانے والے سے, مخلوق کی دوستی رازق سے, مخلوق کی دوستی خالق سے. عجیب عظمت ہے ان نبیوں کی کہ یہ بھی دوست وہ بھی دوست. آپ کہیں گے جناب پھر ترقی تو نہ ہوئی. یہ بھی دوست ہے, وہ بھی دوست ہے. حبیب کا معنی بھی دوست, خلیل کا معنی بھی دوست, خلت کا معنی بھی دوستی, حبیب ہونے کا معنی بھی دوستی. تو پھر ان 2 لقبوں میں ترقی نہ ہوئی. مصطفیٰ ہے سید الانبیاء, وہ بھی دوست, یہ بھی دوست. اضافہ نہیں ہوا, عظمت میں اضافہ نہیں ہوا, لقب بدلا نہیں ہے. تو میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو نا تو دوستیوں میں فرق ہوتا ہے. سارے دوست ایک طرح کے نہیں ہوتے, مختلف ہوتے ہیں دوست, درجات ہوتے ہیں دوستوں میں. کوئی دوست ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ نے مکان جو بنایا ہے نا کتنا اچھا مکان ہے, سنا ہے بہت شاندار مکان بنایا ہے, کبھی ہمیں بھی بلا لو اپنے گھر پہ, کبھی ہمیں بھی بلا لو. ہاں دوست ایسا ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے, خواہش کر رہا ہے, بھئی میں آپ کا دوست ہوں, میرے آپ سے تعلقات ہیں, مگر کبھی آپ ہمیں بھی بلا لیں اپنے گھر پہ. ایک تو یہ دوست ہے. اور ایک دوست ایسا ہوتا ہے مکان بنانے والا کہتا ہے کہ جی چاہتا ہے بہت اچھا بنا لیا ہے میں نے, میں چاہتا ہوں کہ کبھی آپ بھی میرے یہاں تشریف لے آئیں. ہاں تو وہ بھی دوست ہے, وہ بھی دوست ہے. ایک خواہش کر رہا ہے کہ مجھے بلاؤ, اور ایک وہ ہے کہ وہ خاموش ہے. صاحب مکان کہہ رہا ہے کہ میں بلانا چاہتا ہوں. اب بڑا فرق ہے نا. اب دوسرے لفظوں میں کہوں, ایک دوست وہ ہے کہ جو کہتا ہے اللہ سے رب ارنی کیف تحیی الموتى, مجھے دکھا تو صحیح اپنی صنعت کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ایک یہ دوست ہے. اور ایک وہ دوست ہے کہ رات کے پردے میں اسے بلاتا ہے, اسے بلاتا ہے اور بلانے پہ کہتا کیا ہے, کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لائق تسبیح ہے وہ, لائق تسبیح ہے وہ کہ جو اپنے بندے کو رات کے پردے میں دے گیا. جا یہ رہا ہے
اس کے جانے پر تسبیح تو اسے پڑھنا چاہیے تھی نا کہ تیری تسبیح پڑھ رہا ہوں کہ تو مجھے لے گیا. تسبیح تو اسے پڑھنا چاہیے تھا, کچھ تو اسے ہونا چاہیے تھا, اظہار مسرت تو اسے کرنا چاہیے تھا کہ معبود تیرا شکر, معبود تیرا شکر کہ تو مجھے لے گیا. مگر لینے والا کہتا ہے کہ لائق تسبیح ہوں میں اس لیے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا, اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ داد فطرت ہے, داد دینا یہ فطرت ہے اور داد لینا یہ فطرت ہے. یہ صرف خطیب کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے کہے جناب کیوں نہیں بولتے, کیوں خاموش ہو. کبھی کبھی آپ کا موڈ بن جائے نا تو خاموش ہو جاتے ہو, نہ بڑا عرصہ خاموش ہو جاتے ہو. یہ صرف خطیب کی عادت نہیں ہے کہ وہی آپ سے کہتا ہے کہ جناب داد کیوں نہیں دیتے. نبی کی عادت ہے کہ وہ داد لیتا ہے, جو اچھا کام کر رہا ہوں اس سے داد لیتا ہے جو اس سے بلند ہے. سمجھ رہے. ولی اللہ کی عادت ہے کہ وہ اپنے نبی سے, یہی شاباش کا معنی داد ہے نا بھائی, شاباش کا معنی داد ہے. اللہ کا ولی نبی سے داد لیتا ہے اور نبی اللہ سے داد لیتا ہے اور اللہ اپنے نبی سے داد لینا چاہتا ہے. اللہ میں نے آسمان بنائے, لوح بنائی, کرسی, قلم, سدرا, عرشی, کعبہ قوسین, جنت, جنت کے باغات, جنت میں نہریں جاری کی, بہت کچھ بنایا. میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے کو بلاؤں کہ چیزوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہوں, چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہو, اشیاء کی عظمت کو جانتا ہو, اشیاء کی ماہیت کو جانتا ہو, جو ہے اور میرے ایک ایک فن کو دیکھ کر میری صنعت کی مجھے داد دی. جناب, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آیت بتا رہی ہے. کہتے ہیں سبحان الذی, لائق تسبیح ہے وہ, اسرا بعبدہ, جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. کب کرائی؟ لیلن, رات کو سیر کرائی. من المسجد الحرام, مسجد الحرام سے لے کر الی المسجد الاقصی, اس مسجد تک سیر کرائی جس کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں ہی نہیں. الی المسجد الاقصی, اس مسجد تک لے گیا کہ جس کے آگے کوئی ساجد نہیں ہے. سیر کرائی کیوں؟ کہتے ہیں لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اسے اپنی آیتیں دکھائیں. لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. یہاں کون سی نشانی ہے, یہاں کون سی نشانی ہے؟ بنانے کے بعد چاہتا ہوں کہ یہ نشانیاں اس کو دکھاؤں. اب دنیا والے سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ نبی گیا کیسے, رات کے پردے میں گیا کیسے, نظام کائنات پہ خاموشی طاری کیسے ہوئی. یہ خاتون کہہ رہی تھی تھے یہاں, خاتون بول رہی ہیں تھے یہاں, ہاں میرے پاس تھے, یہیں تھی مادیت. اب اس کی نظریں وہاں جا ہی نہیں سکتی جہاں نبی جا رہے ہیں. ہاں اسی واسطے تو ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ عورت کی بات سنو ہی نہیں, مانو ہی نہیں, رعایت کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے وہ. ہاں روایت اگر لینا ہے تو کسی مرد کی لو, مرد کی. لہذا ہم کسی خاتون سے نہیں لیتے, علی ولی اللہ سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیں نبی اللہ گئے کیسے؟ آپ بتائیں نبوت کی عظمت. اب رات کے پردے میں لے جا رہا ہے اپنے نبی کو. جبریل کو کہتا ہے جبریل جا, فرشتوں کو لے کے جا. ماحول ہے ساکن, خاموشی ہے طاری, اندھیرا ہے چھایا ہوا. اسی اندھیرے میں میرے نورانی نبی کو لے آ, جلدی جا, جنت سے سواری لے کے جا, رضوان جنت کو ساتھ لے کے جا, ملک کو ساتھ لے کے جا. اب جبریل ملک کو ساتھ لے کے اس مقام پہ پہنچے جہاں سرور انبیاء
محو استراحت ہیں۔ اب جبریل نے سوچا کہ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب کو لے آؤ، ہے اس کا حبیب، بیدار کرتا ہوں آرام میں خلل آتا ہے، بیدار نہیں کرتا، تعمیل ارشاد کیسے ہو؟ ہاں اب یہ سوچنا تھا کہ ذہن جبریل میں آیا کہ تیرے کافوری رخسارے کیوں بنے، تیرے کافوری رخسارے کیوں بنے۔ اب جبریل نے رخسارے کافوری نبوت کے قدموں کی تلیوں سے مس کیا، نبوت کی تلیوں سے مس کیا، اور نبی نے آنکھیں کھولی۔ جبریل اس وقت آنے کا مقصد کہا محبوب نے حبیب کو یاد کیا، محبوب نے حبیبیوں کو یاد کیا۔ اب سرور انبیاء تیاری کر رہے ہیں، فرماتے بارگاہ معبود میں جانے کے لیے وضو کر لو۔ کہا حضور جس نے بلایا ہے پانی وہاں کا بھیجا ہے، یہ ہے کوثر کا پانی، کوثر کے پانی سے نبی نے وضو کیا اور مازاغ البصر کا سرما آنکھوں میں، واللیل کی زلفوں کو سجایا اور رسالت کا تاج سر پہ، پیراہن نبوت زیب بدن، عصمت کی نالین پاؤں میں، تقدس کا عصا ہاتھ میں، مزمل کی ابا شانوں رسالت کا تاج ہے سر پہ، پیراہن نبوت ہے زیب بدن، نالین عصمت ہے پاؤں میں، تقدس کا عصا ہے ہاتھ میں، مزمل کی ابا ہے شانوں پہ۔ جبریل نے بڑھ کے یاسین کا سہرا باندھا، جبریل نے بڑھ کے یاسین کا سہرا باندھا، اور مقرب فرشتوں نے بڑھ کے تطہیر کا گھیرا ڈالا۔ اب ہے سرور انبیاء معبود کی بارگاہ کے لیے روانہ۔ ایک منزل پہ سواری رکی، جبریل کہتے ہیں حضور یہ ہجرت کا مقام مدینہ ہے۔ دوسری منزل پہ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ کلیم اللہ بنے تھے، طور سینا ہے۔ اور تیسری منزل بیت المقدس کی آئی، حضور یہ تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ زمین کی آخری منزل پہ نبی آئے ہیں تیرے استقبال کے لیے۔ نبوت سواری سے اتری، سب انبیاء کہتے ہیں آپ کی اقتداء میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ سرور انبیاء نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اب سواری ہے روانہ۔ آسمان اول پہ پہنچے، ملک کو دیکھا جن کا نصف بدن آگ کا، نصف بدن برف کا۔ آگ جو ہے آگ وہ برف کو بجھا نہیں رہی، اور برف جو ہے وہ آگ کو پگھلا نہیں رہی، ہاں، اور سارے حالت رکوع میں ہیں۔ جبریل کہتے ہیں حضور یہ جب سے خلق ہوئے ہیں اسی حال میں ہے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ تو اب اس آیت الہیہ کو دیکھ کر آسمان دوم پہ پہنچے، ایک ملک کو دیکھا جس کے سامنے لوح نور رکھی ہے، جس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ جبریل کہتے حضور یہ اسرائیل ہیں۔ اسرائیل اٹھے اور سلام کے بعد اب اسرائیل کا جو پہلا سوال تھا سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سلام کر کے اسرائیل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیفا حالو علی ابن ابی طالب۔ کیفا حالو علی ابن ابی طالب، حضور علی کا کیا حال تھا؟ فرماتے ہیں اسرائیل بھلا تو بھی کسی کو جانتا ہے، تیرا بھی کسی سے پیار ہے، تیری بھی کسی سے سلام دعا ہے، تو اور علی کے بارے کہتے حضور میں نہ جانوں تو کون جانے، ساری کائنات میں دو ہی تو در ہے جہاں میں رکتا ہوں، ایک تیرا در ہے اور ایک علی کا در ہے۔ اب پیغمبر اس منزل کو طے کر کے آسمان سوم پہ پہنچے، اور اس کے لیے ایک روایت حدیث پر سنانا چاہتا ہوں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حدیث آپ کس انداز سے سماعت فرماتے ہیں، جس میں انبیاء کا تقابل ہے علی ابن ابی طالب کی عظمت کے ساتھ۔
اور جس کو حضور مقام خلت کو بھی بیان کر رہے ہیں، روایت کی ہے صاحب مجموع البحرین نے لفظ شیعہ کے ترجمے میں کہ شیعہ کا معنی کیا ہے، اس کے ذیل میں روایت کی ہے جناب صاحب مجموع البحرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی جلس لیلا یحدث اصحابہ، ایک شب پیغمبر اپنے اصحاب میں بیٹھے محو گفتگو تھے اور فرما رہے تھے کہ اعلموا یا اصحابی، میرے صحابہ ایک بات سن لو، اذا ذکرتم الانبیاء الاولین صلوا علیہ ثم صلوا علیہ، جب نبیوں کا تذکرہ کرو نا تو پہلے درود مجھ پہ بھیجنا پھر نبیوں پہ۔ اسی بات پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ آدم علی نبینا وعلیہ السلام، ہاں تو فرماتے ہیں اذا ذکرتم الانبیاء، جب انبیاء کا تذکرہ کرو تو پہلے مجھ پہ پھر نبیوں پہ۔ وَإِذَا ذَكَرْتُمْ ابی ابراہیم، جب ابراہیم کا تذکرہ کرو نا صلو علیہ ثم صلو علیہ، ابراہیم کے تذکرے کے وقت پہلے ان پہ پھر مجھ پہ، پہلے ان پہ پھر مجھ پہ۔ تو جب یہ فرمایا نا تو اصحاب کہتے ہیں کہ حضور بیما نالا ابراہیم و صالح، فرما تو دیجئے کہ ابراہیم اس مرتبے پہ کیسے پہنچے، اس مرتبے کو کیسے حاصل کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ سنو کس طرح سے ابراہیم اس مرتبے پہ فائز ہوئے۔ فرماتے ہیں اعلموا ان لیلۃ اعرج بی الی السماء، جس شب کو میں معراج کے لیے گیا، فرقیت السماء الثالثہ، جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، انہوں سے بنی ممبر من نور، میرے لیے ایک نور کا ممبر بچھایا گیا، فجلست علی راس الممبر، میں ممبر کے صدر مقام پہ تھا، وجلس جمیع الانبیاء الاولین حول الممبر، سارے نبی میرے ممبر کے ارد گرد تھے، توجہ ہے نا، وجلس ابراہیم تحتی بدرجہ، اور ابراہیم مجھ سے ایک درجہ نیچے بیٹھے۔ اب بس میں نبوت گرم تھی کہ ہم نے اچانک کیا دیکھا، فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَقْبَلَ، ہم نے کیا دیکھا، اسی محفل نور میں علی آ رہے ہیں، کس انداز سے، وہ راکب علی ناقۃ من نور، ایک نورانی ناقہ پہ سوار ہے، وجہہ کالقمر، چہرہ یوں جیسے 14ویں کا چاند، حولہ اصحابہ کالنجوم، اور علی کے ارد گرد میرے نہیں علی کے صحابہ۔ اب اس شان سے آتے ہوئے جب خلیل اللہ نے دیکھا، قام الخلیل علی ممبر، ابراہیم ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَيُّ نَبِيٍّ مُعَظَّمٍ او ایو ملک مقرب، یہ آنے والے کوئی نبی ہے یا فرشتے؟ تعجب سے پوچھتے یہ آنے والے کوئی نبی ہے یا فرشتے؟ فرماتے لا نبی معظم ولا ملک مقرب، نہ نبی ہے نہ فرشتے ہیں، بل اخی وابن امی ووارث علمی علی ابن ابی طالب، یہ میرے علوم کا وارث، میری مسند پہ بیٹھنے والا میرا وسیع علی ابن ابی طالب۔ محمد وآل محمد۔ اس دن ماحول ہو، یہ کون ہے جو علی کے ارد گرد ہے؟ فرماتے ہو شیعہ تو علی ابن ابی طالب، یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں۔ جب یہ کہا نا تو خلیل الرحمان کہ جو کئی درجات پہ فائز ہیں، نبوت کے بعد رسالت، رسالت کے بعد خلت، خلت کے بعد امامت، اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے خلیل الرحمان کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، اے اللہ، اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں بنا، علی کے شیعوں میں بنا۔
اب مانگے دعا خلیل، آمین کہیں نبی. کیا عظمت ہوگی دعا کی. ابھی دعا ختم ہوئی، جبریل آئے. فاتا جبرائیل لہاؤ سہل آؤ یا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. فوراً جبریل اس آیت کو لے کے آئے کہ ابراہیم بھی علی کے شیعوں میں تھے. سمجھ رہے ہو کتنی منزل ہے شیعت کی کہ جس کی دعا ابراہیم مانگ رہے ہیں. ابراہیم کس شیعت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ کیا ایسا شیعہ کہ جو تارک الصلاۃ ہو، جو تارک الصوم ہو، جو معاشرے میں گھٹیا فرد ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح. ذمہ داری کتنی ہے، منزل کتنی، عظمت کتنی، کتنی بے داغ شیعت کی تمنا کر رہے ہیں خلیل. گویا اس شیعت میں جانا چاہتے ہیں ابراہیم. گویا ابراہیم بتا رہے ہیں کہ علی کا شیعہ ہونا معمولی نہیں. علی کے شیعہ ہونے کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ انبیاء بھی اس گروہ میں آنا چاہتے ہیں. انبیاء. اب اسی جملے کو اپنے لیے لمحہ فکریہ بنا کے اگر سوچ لو نا، اسی جملے کو سوچ لو تنہائی میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کس منزل کو طے کرنا ہے، کس منزل پہ پہنچنا ہے، کس منصب پہ پہنچنا ہے، کن کمالات کے ساتھ مستفیض و فائز ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جملہ بہت بڑا مبلغ ہے. یہی جملہ بہت بڑا مبلغ ہے کہ ہم اس منزل پہ جائیں، اس منزل پہ جائیں. بھائی ابراہیم کی منزل تو وہ ہے نا کہ گئے ہیں آگ میں اور اللہ کو کہنا پڑا کونی بردن و سلامہ، آگ ٹھنڈی ہو جا. کہنا پڑا نا آگ ٹھنڈی ہو جا. یقین شان شیعت یہ ہے کہ ہارون مکی کو کہتے ہیں صادق آل محمد چھلانگ لگا دو. چھلانگ لگا دو. اس نے بھی پوچھا نہیں کیوں، نہیں پوچھا کیوں، کیا ہوگا، چھلانگ لگا دو. اور تنور کو ڈھک دیا اور گفتگو میں شروع ہے. محو گفتگو ہے، وقت گزر رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو. اور گفتگو کرنے والا کہتا ہے مولا بہت وقت گزر گیا ہے، اس کا پتہ تو کرو کہیں راکھ نہ بن گیا ہو، کہیں راکھ نہ بن گیا ہو. میرے مولا نے تبسم کیا، فرماتے خود ہی جا کے تنور سے وہ ڈھکن جو ہے اس کو اتار کے ذرا دیکھو تو صحیح. اب دیکھا کیا ہے، آگ گلزار ہے، آگ گلزار ہے. میں کہتا ہوں یہ منزل خلت ہے کہ ذات توحید کو کہنا پڑا ٹھنڈی ہو جا، اور یہ منزل شیعت ہے کہ صادق آل محمد خاموش ہے. اور اگر ایک اور منظر دیکھیں کہ میرے امام سجاد پڑھ رہے ہیں نماز، پڑھ رہے ہیں نماز، اور بیٹا کنویں میں گر گیا. اور عرض کیا ہے کہ یہ جب پڑھتے ہیں نا نماز تو جسم یہاں ہوتا ہے، روح وہاں ہوتا ہے. جسم یہاں، روح وہاں. اب پڑھ رہے ہیں نماز، بیٹا گر گیا پانی میں، کنویں میں. زوجہ نے بلایا، یہاں ہوں تو جواب دے. نماز ختم ہوئی. مولا میں نے آپ کو بلایا. فرمایا کیوں بلایا؟ بیٹا کنویں میں گر گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پانی کے قریب آئے اور پانی سے میرا امام کہتا ہے، پانی سے کہتا ہے میرا امام، پانی سجاد کی امانت واپس کر دے. پانی
سجاد کی امانت واپس کر دے. پانی کی تہوں نے اپنے آقازادے کو اٹھائے ہوئے بلند ہوا بارگاہ امام میں آقازادہ کو پیش کر کے پانی کہتا ہے حضور دیکھ لیجئے میں نے ان کے جسم کے کپڑوں تک کو نہیں چھویا. ہاں جسم کے لباس تک کو نہیں چھویا. جب میرے امام نے دیکھا نا تو دیکھ کے زوجہ سے کہا گھبرا کیوں گئی تھی؟ ایک جملہ فرمایا گھبرا کیوں گئی تھی؟ کیوں گھبرا گئی تھی؟ تجھے علم نہیں کہ جب سجاد اپنے مالک سے غافل نہیں تھا، سجاد کا مالک سجاد سے غافل منزل کو طے کرتے ہوئے نبی آسمان چہارم پر پہنچے، بیت المعمور میں پہنچے. جب پہنچے ہیں نا وہاں میں نے کل ایک آیت پڑھی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی. وہ آیت یہ تھی کہ نبیوں کو بھیجنے سے پہلے عہد لیا. ہے ذہن میں بات؟ نبیوں کو بھیجنے سے پہلے عہد لیا، اور یہ عہد لیا کہ تمہارا کام کیا ہوگا؟ ایمان لانا اور نصرت مصطفیٰ کرنا، اور تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے کے لیے میرا نبی آئے گا. ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اور بزم حسبنا والوں سے پوچھئے اس کا حل بتاؤ. ایک آیت ہے قرآن کی اور اسے پوچھئے اس کا حل بتاؤ. بڑا مہمہ ہے بظاہر، توجہ ہے نا، بہت مہمہ ہے بظاہر. آیت یہ ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرا نبی ان نبیوں سے پوچھ جو تجھ سے پہلے گزر گئے. کیونکہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، ان نبیوں سے پوچھو جو آپ سے پہلے گزر گئے. مثلا مجھے یہ کہا جائے کہ آپ جب آج آئے ہیں نا اس ممبر پہ، تو آج سے 20 سال پہلے جو یہاں مجمع بیٹھا تھا ان سے آج پوچھو. آج سے 20 سال پہلے جو مجمع یہاں تھا آپ ان سے آج پوچھو. یہ کوئی بات بنتی ہے؟ مدینہ میں پھر رہے ہیں لوگ، ایک ایک کے پاس گئے، اس صاحب کے پاس بھی گئے، اس صاحب کے پاس بھی، بننے والے کے پاس بھی گئے، بنانے والے کے پاس بھی. سمجھے ہیں نا؟ جو بنا تھا اس کے پاس بھی گئے، اور جس نے اسے بنایا تھا اس کے پاس بھی گئے. کہتے ہیں ذہن چکرا گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا. کہتے ہیں بھائی اس مسئلے کو حل کرو نا. آیت متشابہات میں سے پوچھے نہیں تو نبی حکم پر تعمیل نہیں کر رہا، پوچھے کن سے؟ وہ نبی ہے نہیں. بہت پریشان ہوا، جتنے بڑے مسلمان بیٹھے تھے کسی نے جواب ہی نہ دیا، بتا ہی نہ سکے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. سلمان کو پتہ چلا، لیا، کہا انہیں کیا معلوم، یہ جاہل دنیا ہے، ان جاہلوں کو قرآن کے مفاہیم کا پتہ ہی کیا ہے. تم میرے ساتھ چل، تجھے اس دروازے پہ لے جاؤں کہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. اس دروازے پہ لے جاؤں کہ جو مشکل کشا ہے کائنات ہے. جب بارگاہ الہی میں سائل حاضر ہوا تو میرے مولا تبسم فرماتے ان بیچاروں کو کیا پتا، یہ حجاز کی آیتوں کو نہیں جانتے، یہ مکہ کی آیتوں کو نہیں جانتے، یہ آیت زمین پہ آئی ہی نہیں. اس کا شان نزول زمین پہ ہے ہی نہیں، زمین پہ اتری نہیں، نہ حجاز میں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں. حضور کہا فرماتے جب سرور انبیاء بیت المعمور میں پہنچے، بیت المعمور میں حضور کے لیے ممبر رکھا گیا، اور ممبر کے صدر مقام پہ تشریف فرماتے جب نبی بیٹھے ہیں نا وہاں تمام نبیوں کو بلایا گیا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی سب میں کھڑے ہیں، سارے نبی سب میں کھڑے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے آج نبیوں کے امتحان کے لیے تجھے بلایا ہے، نبیوں کے امتحان کے لیے بلایا ہے. یہ سارے نبی تیرے سامنے ہے میرا نبی. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
من رسلنا، میرے نبی ان نبیوں سے پوچھو تم رسول کیسے بنے اور تم نبی کیسے بنے؟ پوچھو نبی کیسے بنے، رسول کیسے بنے؟ جب نبی نے یہ پوچھا نا، یا معشر الانبیاء الا ماذا بعثتم، نبیو کس بات پہ نبوت ملی، کس بات پہ مبعوث ہوئے؟ اب نبیوں نے اپنا کلمہ سنایا، کہتے ہیں یا رسول اللہ الا اقرار ثلاثہ، ہم سے 3 اقرار لیے گئے۔ وہ اقرار کیا تھے؟ اقرار بوحدانیت اللہ، اقرار برسالت کا، اللہ کی توحید کا اقرار، تیری رسالت کا اقرار، وَإِقْرَارٌ بِوِلَایَتِ عَلِی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ لا الہ الا اللہ ہم نے کہا، محمد الرسول اللہ ہم نے کہا، علی ولی اللہ ہم نے کہا، تو میرا بھائی بتا دے کہ اگر کوئی نبی اتنے تک نبی اللہ نہیں بنتا اور کوئی رسول اتنے تک رسول اللہ نہیں بنتا جب تک کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، جب تک کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، تو جب کوئی نبی اللہ علی ولی اللہ کے بغیر کوئی نبی اللہ نہیں بنتا تو رسول اللہ نہیں بنتا، تو پھر کوئی مسلمان رضی اللہ کیسے بنتا؟ اب سرور انبیاء امتحان لینے کے بعد آسمانوں کی منزلوں کو طے کر کے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اب کیا دیکھا؟ آ گیا سدرہ۔ جب سدرہ آیا ہے نا، مڑ کے جو دیکھا کہ لانے والا رک رہا ہے، فرماتے جبریل یہ شرط وفا کہاں؟ سوئے ہوئے کو اٹھا لائے ہو، اب راستے میں رک رہے ہو۔ ہاں اب تک تو دنیا سمجھ رہی تھی، محمد پوچھ رہے تھے، جبریل بتا رہے تھے، ہاں ابھی تک تو دنیا کا یہی خیال تھا نا کہ کیا پتا ہے، محمد کو پوچھ رہے تھے، وہ بتا رہے تھے۔ اب عقدہ کھلا نا، منزل وہ آ رہی ہے جہاں نہ کوئی نبی گیا ہے، نہ کوئی رسول گیا ہے، نہ کوئی ملک گیا ہے۔ جبریل چلو نا میرے ساتھ، چلو نا میرے ساتھ۔ جبریل کہتے ہیں کروں کیا، میری بساط نہیں آگے جانے کی۔ کیوں؟ کہتا ہے نہیں جا سکتا، پھر کچھ تو چلو نا، کچھ تو چلو۔ حضور کچھ بھی نہیں جا سکتا، بھائی کچھ تو چلو، ہاں کچھ تو۔ حضور کچھ کیا بتاؤ؟ اگر یکسرے منہ پر تر پرم روغے تجلا بسوزت پرم، ایک بال کے برابر یہاں سے آگے جاؤں پر جل جائیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ ایک بال کے برابر آگے جاؤں تو پر جل جائیں۔ ارے تیرے پر جل جائیں، تو نور ہے جبریل، تو نور ہے، نور، تیرے نور میں تو کسی کو شک نہیں، سارے مسلمان تجھے نور مانتے ہیں۔ ہاں نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ سارے مسلمان تجھے نور مانتے ہیں، تیرا نور مسلم ہے، تیرا نور مسلم ہے، اور میرے نور میں تو میرے کلمہ پڑھنے والوں کو اعتماد نہیں۔ کیا بات، میرے نور میں کلمہ پڑھوں کو شک ہے، تیرے نور میں کسی ایک کو شک نہیں، سب کو یقین ہے، سب کو۔ حضور اگر اندھے کو سورج نظر نہ آئے، اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو اپنی حقیقت بتا رہا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو ذرا عظمت دیکھیے اس پرواز کی کہ جہاں پر عام سیاروں کی انتہا آمد و رفت ہے، وہاں عام ملک کی ابتدا، اور جہاں عام ملک کی انتہا وہاں جبریل کی ابتدا، اور جہاں جبرائیل کی انتہا ہے وہاں ہے سرور انبیاء کے قدم۔
رب العالمین کی عظمتیں سمٹ کر نبوت کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ان کا کیا مقام ہوگا جن کے لیے نبی کہیں انہم منی وانا منہم، یہ سب مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اب مقام سدرہ کو چھوڑا وہاں پہنچے جہاں نہ کوئی ملک مقرب پہنچا نہ کوئی نبی مرسل پہنچا۔ یہ حجاب قدرت ہے، یہ حجاب ابدیت ہے، وہ اپنی الوہیت پہ نازاں، یہ اپنی عبودیت پہ نازاں۔ یہاں یا وہ ہے یا یہ ہے، اور فاصلہ اس تقرب کا، تقرب الہی میں قرآن کہہ رہا ہے فکانا قاب قوسین او ادنا، منزل بتائی نہیں، مقرر ہی نہیں کی، کہا یا دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے کم، اس سے کم۔ دربار توحید میں مصطفیٰ، اب وہاں سے جو آواز آئی ایک مرتبہ نبی بات آیا ہوں تجھ سے کرنے، ہاں زمین کو چھوڑ کے بات آیا ہوں تجھ سے کرنے، یہ بات کیسی، یہ آواز کیسی، یہ لہجہ کیسا، بات تو تجھ سے کرنے آیا ہوں، آواز تو کچھ پہچانی ہوئی لگتی ہے، آشنائی ہے اس آواز سے، چھوڑ آیا ہوں اس آواز والے کو، یہ آواز کیسی، آواز توحید آتی ہے کہ میری اپنی آواز تو ہے نہیں، میری اپنی آواز تو ہے نہیں۔ بھئی متکلم کا معنی کیا ہے؟ کلام کی ایجاد کرنے والا، کلام کی ایجاد کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ وہ خود کلام کرتا ہے، کلام کی ایجاد کرتا ہے، کبھی کسی ذریعے سے کبھی کسی ذریعے سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول میری اپنی آواز تو ہے نہیں، اب تجھ سے گفتگو تو کرنا ہی تھی، چاہیے دیکھا میں نے ایسے انداز میں گفتگو ہو، ایسے لہجے میں گفتگو ہو کہ جس سے تو بھی مانوس ہو، جس سے میں بھی مانوس ہوں۔ آواز ایسی ہو جس سے تجھے بھی پیار ہو، جس سے مجھے بھی پیار ہو، جس سے تجھے بھی پیار، جس سے مجھے بھی پیار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آج دنیا کو بتا دوں کہ اگر نبی اور خدا کو اپنے درمیان، نبی اور خدا کو اگر اپنے درمیان کسی آواز کے وسیلہ بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے درمیان علی کو وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ اگر علی اللہ اور رسول کے درمیان وسیلہ بن جائے تو جب تمہیں بھی ضرورت پڑے نا اللہ کے ہاں بات کرنے کی تو اسے اپنا وسیلہ بنا دے۔ گفتگو تھی شروع، ایک جملہ اللہ کا، ایک جملہ نبوت کا، گویا یوں کہوں نا کہ قصیدے کا ایک مصرع وہ کہہ رہا ہے، ایک نبی کہہ رہا ہے، مزہ ہو رہی ہے علی کی، ایک جملہ ہے اس کا، ایک جملہ ہے اس کا۔ آواز توحید آتی ہے لقد بلوت خلقی وانعمت، میں نے مخلوق کا امتحان لیا، مخلوق کو پیدا کیا، اب تجھ سے پوچھتا ہوں آج راز کی باتوں میں کوئی اور سننے والا نہیں، تنہائی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں ایہم رأیتا اطوالک، تو بتا دے سب سے زیادہ تیرا مطیع کون ہے، سب سے زیادہ تیرا مطیع کون ہے؟ بول تو ربی علی، میں نے کہا سب سے مطیع میرا کون ہے؟ علی۔ کہا صدق، سچ کہا، سچ کہا۔ حل اتخذت لنفسک خلیفۃ و وصیا، کیا کسی کو اپنی نیابت کے لیے بھی چھانٹا، اپنی مسلک پہ بٹھانے کے لیے بھی؟ وہی وہ بات ہے نا بلغ میں کہ جو ماں ان سے جو بات کی تھی وہی بات کر رہا ہے، وہاں تو نہیں بتائی نا کیا بات ہے، کہتے وہی بات جو
بلا کے تجھ سے کی تھی. تو کہہ رہا ہے اللہ حال اتخذت لنفسک خلیفۃ و وصیا، کیا تو نے اپنی نیابت کے لیے کسی کو چھانٹا ہے، کسی کو منتخب کیا ہے؟ یؤدی عنک احکامک وَيُعَلِّمُ عِبَادِي مِنْ کتابی ما لا یعلمون، جو تیری مسند پہ بیٹھ کر تیری طرح لوگوں کو میرے احکام بتائے، جاہلوں کو میری کتاب کی تعلیم دے. جب یہ کہا نا تو نبی کہتے ہیں معبود اختر فإن خیرتک خیرتی. معبود پوچھ کیوں رہا ہے؟ خود بتا دے. جو تیرا پسندیدہ ہوگا وہ میرا پسندیدہ ہے. جواب ملتا ہے اخترت لک علیٰ، میں نے سن لے تیرے لیے علی کو منتخب کیا. فاتخذہ لنفسک خلیفۃ و وصیا، تو بھی اسے اپنی نیابت کے لیے مقرر کر. کیوں؟ علی کی خصوصیت کیا ہے؟ نحلتہ علمی و حلمی. علی وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنا علم بھی دیا ہے، اپنا علم بھی دیا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ سلام. میں دیکھ رہا ہوں، میں ایک پڑھ رہا ہوں، نعرے دو لگا رہے ہیں. یہ دوسروں کو پتہ نہیں کہ نعرہ لگایا کیسے جاتا ہے، یہ شرماتی ہے. نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ حضور کی حدیث ہے نا، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، عبادت. میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے خطیب عبادت میں مصروف ہے نا، ویسے ہر 5 منٹ کے بعد ہر جگہ سے جب نعرے کی آواز آئے گی نا تو پھر گویا سارے اس عبادت میں مشغول ہو. جوان گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، آواز توحید آ رہی ہے. نحلتہ علمی و علمی، علی وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنا علم بھی دیا اور اپنا علم بھی دیا. تو نے اپنا علم دیا، اللہ کہہ رہا ہے نحلتہ علمی و علمی. علی وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنا علم بھی دیا اور اپنا علم بھی دیا. کہتے تو کہہ رہا ہے میں نے اپنا دیا، میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنا دیا. تو نے بھی دیا، میں نے بھی دیا. اور علی کہتے علمنی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول اللہ نے علم یوں دیا جیسے پرندہ بچے کو غذا دیتا. کیا بات. ہاں، مجھے یوں علم دیا جیسے پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جیسے ماں دودھ پلاتی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جیسے پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے. ارے پرندے کی غذا میں اور ماں کے دودھ میں فرق ہے. جب ماں دودھ پلاتی ہے نا، کھاتی کچھ اور ہے، اس کھانے میں تبدیلی آتی ہے. تبدیلی آنے کے بعد وہ کھانا خون بنتا ہے، خون کے بعد وہ دودھ بنتا ہے. کئی تبدیلیوں کے بعد وہ جا کے دودھ بنتا ہے. تبدیل ہو کے، متغیر ہو کے، کھانے بدل کے پھر وہ منزل آتی ہے دودھ کی. لیکن جو پرندہ غذا دیتا ہے نا، وہ جیسے لیتا ہے ویسے دیتا ہے. جیسے لیتا ہے ویسے دیتا ہے. جیسا دانا لیا ویسے دے دیا. کوئی نبی علی کو اس طرح سے دیا. علی کہتے ہیں کہ جیسا لیا ہے ویسا دیا ہے. یہ امین الہی ہے. اس علم میں نہ تبدیلی کی، نہ بڑھایا نہ گھٹایا. جو کچھ لیا وہ کچھ مجھے دے دیا. اللہ کہتا ہے نحلتہ علمی، میں نے علی کو اپنا علم دیا، میں نے علی کو اپنا علم دیا. اس کے بعد کہتا ہے ہوگا امیر المومنین حقا، علی مومنوں کے حقیقی امیر ہے. وہ امیر المومنین حقا، مومنوں کے حقیقی امیر محبوب. تیری ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے. اگر تجھے یہ جملے کہنے کی ضرورت بھی کیا تھی کہ وہ حقیقی امیر ہے؟ ہاں، وہ معبود کہہ رہے ہیں کہ کچھ نقلی بھی بنیں گے. ہاں، جو نقلی بن رہے ہیں نا، آج مجھ سے سن لو کہ نظر توحید میں فقط اور فقط علی امیر المومنین ہے. امیر
امیر المومنین حقا لم ینلہ احد قبلہ ولیست لأحد بعدہ. علی اس امارت پہ فائز ہے کہ یہ سرداری اور امارت نہ علی سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ بعد میں کوئی بنے گا. گویا نہ علی سے پہلے کوئی امیر المومنین نہ علی کے بعد کوئی امیر المومنین. حسن مجتبی کو جب کسی نے کہا نا, میرے مولا ناراض ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا لقب ہے. هو الکلمۃ التی الزمتها للمتقین. علی وہ کلمہ طیبہ ہے. مسلمان نہ مانے, اللہ کہتا ہے, اللہ پہلے تو میں نے نبیوں کی بات بتائی نا, اب اللہ کی بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے هو الکلمۃ التی الزمتها, هو الکلمۃ التی الزمتها للمتقین. علی وہ کلمہ طیبہ ہے کہ جو میں نے متقیوں کے لیے لازم بنایا. کوئی متقی اتنے تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ علی ولی اللہ نہ کرے. بس پیار کی بات ہے, اس نے اتنا پیار کیا ہے کہتا ہے سب کچھ ان کا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے نا کہ سب کچھ ان کا ہے, تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا سب کچھ تیرا ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ تیرا ہے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے سب کچھ انہیں دیا, انہوں نے بھی سب کچھ اللہ کو دیا. اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں طرف ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں میں. ایک بچہ ہے 13 سال کی عمر کا, نام ہے قاسم. عاشور کی شب پوچھتا ہے بابا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے, کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے, مظلوم اس سے قبل کے بتائیں. فرماتے ہیں یہ قاسم بتا دو کہ موت کو کیا سمجھتے ہو, موت کو کیا سمجھتے ہو. قاسم جواب میں کہتے ہیں احلا من العسل. کتنا پیارا جملہ کہتی ہے. تاریخ کائنات میں موت سے محبت کے لیے اتنا بڑا جملہ کسی نبی نے نہیں کہا جتنا حسن کے بچہ کہہ رہا ہے احلا من العسل. شہد سے زیادہ شیرین. فرماتے قاسم فقط صرف تو نہیں, اس گہوارے میں سونے والے اصغر کا نام, گہوارے میں سونے والے اصغر کا نام بھی ہے. ترک کے قاسم کہتے ہیں بابا کیا یہ اردو خیمے میں گھس آئیں گے؟ فرماتے نہ میرا بیٹا میں خود لے کے جاؤں. خیمے میں بیٹھے ہیں عباس و علی اکبر. علی اکبر سے عباس کہتے بیٹا کل پہلے میں جاؤں گا, تو نہ جانا, اس واسطے کہ تو ہے میرے آقا کا نور, میرے آقا کی آنکھوں کا نور. تیرے جانے سے میرے آقا کی آنکھوں کا نور ظاہر ہو جائے گا. بیٹا تم پہلے نہ جانا. یہ سن کے علی اکبر کہتے ہیں چچا اگر میں نور ہوں نا, آپ میرے بابا کی کمر کا زور, آپ کے جانے سے میرے ضعیف بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. جب یہ سنا نا قاسم نے سامنے بیٹھ کے یہ جملے لکھے ہیں تذکرۃ العباس والے نے, جب یہ سنا نا تو سامنے بیٹھ کے قاسم کہتے ہیں ایک مشورہ میں بھی کہہ دوں. چچا نہ تم پہلے جاؤ, بھائی علی اکبر نہ تم پہلے جاؤ. آپ کے جانے سے بابا کا نور چلا جائے گا, آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. سب سے پہلے جاؤں گا میں ہوں یتیم, میں ہوں یتیم. میرے جانے
زیادہ عزیز ہے، مجھے عباس سے زیادہ عزیز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر ایک کو حسین نے جلدی جلدی اجازت دی، لیکن ایک یہ شہزادہ ہے جسے حسین اجازت نہیں دے رہے۔ فروا دیکھ کے کہتی ہے بیٹے سب جا رہے ہیں، تو رک رہا ہے، میں تیری جدہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ قاسم کہتے ہیں ماں چچا اجازت نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے، کونے میں بیٹھ کے شہزادہ سوچا کہ بابا نے تعویذ باندھے تھے، جب بیٹا کچھ سمجھ نہ لگے نہ پریشان ہو جاؤ یہی کھول لینا۔ وہ تعویذ کھولا نا تو تعویذ کیا تھا؟ خط تھا حسین کے نام، خط تھا حسین کے نام۔ مظلوم نے جب وہ خط پڑھا نا، حسن لکھتے ہیں میرے بھائی حسین میری تمنا تھی کہ میں اپنی جان تجھ پہ نثار کرتا ہوں، میں جلدی جا رہا ہوں دنیا سے، ماں جائے کربلا میں تو نہیں ہوں، میرا قاسم ہوگا اور قاسم کو میری طرف سے میرا فدیہ قبول کر لینا۔ جب بھائی کی وصیت پہ نگاہ پڑی حسین نے قاسم کو گلے لگایا، کہتے زیر خود کسی قاسم کو خود بٹھایا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، پاؤں تک رکاویں نہیں آ سکتی تھی، لباس پہنایا اور لباس پہنانے کے بعد شہزادے کے رخ انور پہ پردہ ڈالا، کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے، میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے۔ ارے شہزادہ میدان کی طرف بڑھا، رجس پڑے، داد شجاعت لی، لڑتے لڑتے جب زیر کو چھوڑا ہے نا معصومان لہجے میں کہتا ہے ادرک یا اماں، چچا میری مدد کو پہنچو۔ یہ جملے حسین نے سنے، چلے ہیں حسین چلے۔ مورخین لکھتی ہیں کہ مشرق کے کھوئے مغرب کی طرف دوڑ چکے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑ چکے تھے، جیسے پھول بکھر جائے نا، لاش قاسم میدان میں بکھر چکی تھی۔ اور حسین جب گئے ہیں نا مقتل میں، اب آپ کا علاقے کوئی ٹکڑا کہاں سے لیا، ٹکڑا کہاں سے لیا، ٹکڑا کہاں سے لیا، اور خیمے میں آئے۔ دستور تھا حسین کا کہ جب کسی کی لاش کو لاتے تھے نا اس کی ماں کو بلاتے، جب قاسم کو لائے ہیں نا خیمے میں فرماتے ہیں میری بہن زینب کو بلاؤ، میری بہن زینب کو بلاؤ۔ ارے زینب آئی ام سروار کے، کہتی ہے مولا کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ ارے کی لاش کو لائے ہو، میرے بیٹے کی لاش نہیں لائے۔ حسین نے کیا کہا؟ زینب بہن بتا دو نا، زینب بہن بتا دو نا۔ اب جو گٹری کھولی اور ان میں پرور کیا کرتی ہے، ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے وہ رکھتی ہے، دوسرا اٹھاتی ہے وہ رکھتی ہے۔ شہزادی عصمت پوچھتی ہے بھائی بھاوج کیا ڈھونڈتی ہو؟ بیویاں پوچھتی ہیں کیا ڈھونڈتی ہو؟ ام فروا کہہ رہی ہیں میں قاسم کی لاش سے بیٹے کے رخسار ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے کوئی رخسار نہیں مل رہا بیٹے کا۔ قاسم کی لاش پہ بی بی نے ماتم کیا اور بی بی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یا اماد شیبتی، اور میرے بڑھاپے کا سہارا بھی، یا اماد شیبتی۔ حسین لائے قاسم کو مقتل میں، کہتے ہیں کہ ایک طرف ہے اکبر کی لاش، ایک طرف ہے قاسم کی لاش،
ایک ہاتھ رکھا حسین علی اکبر کی لاش پہ اور ایک ہاتھ رکھا قاسم کی لاش پہ، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں واہ غربتا، واہ غربتا، مقتل میں حسین بڑا غریب ہو گیا ہے، مقتل میں حسین بڑا غریب ہو گیا ہے۔ کہتے یہی مزہ ہے کسی نے کربلا میں پڑھے اور واحد نے خواب میں دیکھا، کہنے والا کہہ رہا ہے یہ روایت پھر نہ پڑھنا، کیا میں نے غلط پڑھی ہے روایت کا؟ نہیں، جس وقت سے تو نے روایت پڑھی ہے بہن اور بھائی قبر میں آرام نہیں بس یعلم الذین ظلموا وَيَعْلَمُ الذین ظلموا